ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، بھارت کا جو مزاج بدل رہا ہے اور اس میں تاریخ کو توڑ مروڑ کر ہندوتوا کو جس انداز میں نمایاں طور پر پیش کرتے ہوئے مغل، تغلق اور پرانی تاریخ کو دہرا کر کے مسلمانوں کو ایک قسم سے متعصب نظریے سے پیش کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، ایسے میں لوگ اپنی اپنی تحقیقات الگ الگ انداز میں پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ کوئی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ بیان کر رہا ہے، کوئی امن پسند وہ بادشاہ جو جب مسلمانوں کا دور تھا بھارت میں اس وقت کی بات کر رہا ہے، تو کوئی راجواڑوں کا اور کوئی نوابوں کا۔ ایسے میں نظام میر عثمان علی خان صاحب کے بارے میں بھی سجاد اظہر نے بہترین انداز میں ساری تاریخ اور ان کی تفصیلات اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ انڈیپینڈنٹ اردو کے حوالے سے میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ یہ معلومات آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے، جو بہت ہی عرق ریزی کے ساتھ جمع کیا گیا۔ ان تمام تفصیلات میں ان کے شکریہ کے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کی جو امانتیں ہیں وہ حقداروں تک پہنچانے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ الگ الگ بستیوں سے کام جاری ہے اور الگ الگ بستیوں سے جو کام ہو رہا ہے اس کی تصویریں بھی ہمارے سامنے اس وقت پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ نظارے آپ ہر دن ہمارے پرائم ٹائم میں دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس بات کو یقینی بنا لیں کہ آپ کی امانتیں حقداروں تک باقاعدہ پہنچائی جا رہی ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا۔ اس لیے جو ہے آپ لوگ کچھ اور بستیوں میں پہنچنا ہے، اس کے لیے راستے مزید ہموار کریں۔ جن لوگوں نے حصہ نہیں لیا ہے وہ ضرور اس میں حصہ لیں۔ واٹس ایپ کا نمبر دیا جا رہا ہے، اس پر واٹس ایپ کریں، تفصیلات آپ کو وہیں ملیں گی۔ آئیے چلتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ تقسیم سے پہلے ہندوستان میں 562 شاہی ریاستیں اور راجواڑے تھے جن پر راجے، مہاراجے اور نواب حکومت کرتے تھے۔ ان ریاستوں کا مجموعی رقبہ اور آبادی پورے ہندوستان کا 1/4 تھا۔ ان ریاستوں میں 140 مکمل خود مختار تھیں، جن میں صرف اور صرف 20 مسلم ریاستیں تھیں۔ سب سے بڑی ریاست حیدرآباد دکن کی تھی، جس کا مجموعی رقبہ برطانیہ کے برابر تھا۔ اس کا بانی اورنگزیب عالمگیر کا ایک جنرل میر قمر الدین خان تھا، جس نے 1707 میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ریاست کا انتظام سنبھالا اور نظام کا لقب اختیار کیا۔ نظام میر عثمان علی خان نے 1937 میں جب اپنی تاج پوشی کی سلور جبلی منائی تو اس وقت وہ دنیا کے سب سے امیر ترین فرد کا درجہ حاصل کر چکے تھے۔ یہ اعزاز انہیں ٹائم میگزین نے 22 فروری 1937 کے شمارے میں دیا تھا، جس کے سرے ورق پر ان کی تصویر چھاپی گئی تھی۔ نظام کے اثاثوں کے مالیت آج کے پیسوں کے حساب سے 236 ارب ڈالر بنتی ہے۔ اسٹینڈرڈ آئل کمپنی امریکہ کے بانی جان ڈی راک فیلر 1930 میں دنیا کے امیر ترین فرد تھے، جن کے اثاثوں کی مالیت آج کے حساب سے 29.6 ارب ڈالر تھی۔ فورڈ کمپنی کے بانی ہنری فورڈ 1940 میں دنیا کے امیر ترین فرد تھے، جن کے اثاثوں کی مالیت آج کے حساب سے 200 ارب ڈالر تھی۔ ٹائم میگزین نے اپنے خصوصی شمارے میں لکھا تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں شامل نہ ہو کر انہوں نے تاج برطانیہ کے نزدیک وفادار اتحادی کا درجہ حاصل کر لیا تھا، جس نے پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کو 10 کروڑ ڈالر کا عطیہ دیا تھا۔ میر عثمان علی نے 1930 سے 1940 کے دوران مختلف ذرائع سے بے شمار دولت کمائی۔
ہندوستان کی دیگر ریاستوں کے والیوں کے برعکس وہ فضول خرچ بالکل بھی نہیں تھے۔ ان کے پاس 15 کروڑ ڈالر کی ہیرے جواہرات ہیں، 25 کروڑ ڈالر کی سونے کی اینٹیں، ان کی مجموعی دولت کا تخمینہ 1 ارب 40 کروڑ ڈالر۔ یہ کہنا کہ ان کی دولت کی وجہ گولکنڈہ کے ہیرے کی کانیں ہیں درست نہیں، کیونکہ گولکنڈہ کی کانوں سے ہیرے اب ختم ہو چکے ہیں۔ جب پورے ہندوستان میں کساد بازاری عروج پر تھی تب بھی نظام کا بجٹ سرپلس میں تھا، جس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ ٹائم میگزین کے مطابق دنیا کا امیر ترین فرد ہونے کے باوجود وہ اتنے کفایت شعار ہیں کہ ایک بار انہوں نے 6 سینٹ کی ایک آئس کریم یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ یہ بہت مہنگی ہے۔ وہ اپنے پرانے کپڑے کاٹ چھانٹ کر اپنے بیٹوں کو پہنا دیتے ہیں۔ وہ اس وقت اپنی رعایا کے کسی فرد سے نہیں ملتے جب تک وہ ان کے لیے کوئی نقد تحفہ ساتھ نہیں لاتا۔ نظام کی سلور جبلی کے موقع پر ان کی رعایا نے انہیں 10 لاکھ ڈالر انعام دیا۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق نظام کے اثاثوں کی مالیت آج کے حساب سے 236 ارب ڈالر بنتی ہے۔ ان کے پاس یعقوب نامی 165 قیرات کا ایک نایاب ہیرا تھا جو دنیا کا 5واں مہنگا ترین ہیرا مانا جاتا ہے، جس کی مالیت 1000 کروڑ بھارتی روپیہ بتائی جاتی ہے۔ ان کے گیراج میں دنیا کی مہنگی ترین 50 گاڑیاں موجود تھیں، جن میں رولز رائس کاریں بھی شامل تھیں، جن میں سے ایک کی باڈی مکمل طور پر چاندی سے بنائی گئی تھی۔ انہوں نے ملکہ الزبتھ کو ان کی شادی کے موقع پر ایک ہار تحفے میں دیا تھا جس میں 300 ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی، عثمانیہ جنرل ہاسپٹل، اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد، بیگم ایئرپورٹ اور حیدرآباد ہائی کورٹ جیسی پرشکوہ عمارتیں تعمیر کروائیں۔ ریاست میں سیلاب کی روک تھام کے لیے 3 بڑے ڈیم بھی بنوائے۔ 1937 کے بجٹ میں بادشاہ جارج پنجم کے میموریل فنڈ کے لیے 65,000 ڈالر، حیدرآباد میں مواصلاتی نظام کے لیے 25,000 ڈالر، کوئٹہ کے زلزلہ متاثرین کے لیے 12,000 ڈالر، رابندر ناتھ ٹیگور کے نام پر قائم اکیڈمی کے لیے 9,000 ڈالر کی رقم رکھی گئی تھی۔ ٹائم میگزین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہندوستانی ریاستوں کے والی اور شہزادے عیش پرست واقع ہوئے ہیں، جنہیں فرانسیسی خواتین اور انگریزی گھوڑوں کا شوق ہے۔ وہ مونٹی کارلس جیسی مہنگی جگہوں پر پرتعیش ہوٹلوں میں رہتے ہیں، ہالی ووڈ کے دورے کرتے ہیں، لیکن نظام ان سے قطعی مختلف ہے۔ یہ بات حیران کن ہے کہ دنیا کا امیر ترین شخص کبھی ہندوستان سے باہر ہی نہیں گیا۔ یہ نظام خاندان کی روایت کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر سید جمیل الرحمان کی کتاب تخلیق پاکستان اور شاہی ریاستیں میں لکھا ہے کہ دنیا کے امیر ترین شخص ہونے کے باوجود وہ خلفائے راشدین کی طرح سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ عام سادہ لباس پہنتے جو کرتا پائجامہ پر مشتمل ہوتا تھا، یا خاص موقع پر وہ شیروانی زیب تن کرتے، حالانکہ ان کے خادموں کا لباس ان سے بھی قیمتی ہوا کرتا تھا۔ بغیر پھندنے کے ترکی ٹوپی اور سلیم شاہی جوتی جس کی قیمت 10 آنے تھی ان کا کل لباس تھا، لیکن ان کے چہرے پر شاہانہ جاہ و جلال اتنا تھا کہ لوگ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں فضول خرچی سے شدید نفرت تھی، لیکن ان کی کفایت شعاری صرف ان کی اپنی ذات تک محدود تھی۔ پرانے کپڑے پہننے اور پرانی گاڑی استعمال کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ ان کی مملکت کے 14 ضلعوں میں صبح و شام لنگر بٹتا تھا، جہاں خلق خدا قورمہ اور زردہ کھاتی، لیکن ان کے اپنے دسترخوان پر 2 کلچوں اور 1 سالن سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ محب وطن اس قدر تھے کہ غیر ملکی اشیاء کو چھوتے تک نہیں تھے اور حیدرآبادی اشیاء استعمال کرنے پر زور دیتے تھے۔ حیدرآباد کے چار مینار مارکا سگریٹ پیتے تھے جس کی ایک ڈبیا 3 پیسے کی آتی تھی۔ گولکنڈہ کی سوپ فیکٹری کا صابن استعمال کرتے اور روزانہ اپنی ڈاک خود کھولتے، جن کے جوابات ان کا سیکریٹری ان کی ہدایت کے مطابق دیتا تھا۔ ریاست حیدرآباد دکن کی آبادی میں مسلمانوں کا تناسب صرف 12.8% تھا، مگر نظام کی ریاست میں تمام شہریوں کو مساوی درجہ حاصل تھا۔ وہ جہاں مسلمان اداروں، تنظیم اور افراد کو امداد دینے میں فراخ دل واقع ہوئے تھے، وہاں انہوں نے ہندوؤں کے مندروں اور عیسائیوں کے گرجا گھروں کو بھی لاکھوں روپے کی امداد دی تھی۔ قائد اعظم نے 1916 میں لکھنؤ میں ہونے والے مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں نظام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ممبئی کرونیکل میں پڑھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک مسجد کے معاملے پر جھگڑا ہو گیا۔
مسجد ہندوؤں کے علاقے میں تھی۔ نظام نے معاملے کی چھانبین کے لیے 2 مسلمانوں اور ایک ہندو پر مشتمل کمیٹی قائم کی جس نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ دیا، جس پر نظام نے عمل کروایا۔ ڈاکٹر سید جمیل الرحمان لکھتے ہیں کہ نظام میر عثمان علی ریاست حیدرآباد کو خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد مسلم امہ کے لیے ایک مرکز کے طور پر دیکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے نہ صرف ترکی کے معزول خلیفہ کے لیے خصوصی وظائف جاری کیے بلکہ سعودی عرب کے مقامات مقدسہ کے لیے مالی وسائل بھی فراہم کیے۔ اس کے اعتراف میں 1928 میں حج بیت اللہ کے موقع پر جلالت الملک عبدالعزیز بن سعود کے حکم پر نظام دکن کی تعریف حج کی خصوصی خطبے میں کی گئی اور ان کے لیے دعائیں مانگی گئی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی رشتہ داری ترکی کے معزول خلیفہ عبد الماجد ثانی سے ہو جائے جو مسلمانوں کے لیے پوپ کا درجہ رکھتے تھے۔ عبد الماجد ثانی کی اپنی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ ان کی بیٹی در شہوار اور ان کی بھانجی نیلوفر سے نظام کے دونوں بیٹوں کی شادیاں ہوئیں۔ خواجہ حسن نظامی کے بقول ان کے پائے کا علمی و فکری فرمانروا پورے ہندوستان میں نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے آمدنی سے ہندوستان میں علم و ادب کی آبیاری کی۔ دیوبند سہارنپور، حمایت اسلام لاہور، انجم اسلام ناگپور، مدرسۃ الاسلام ممبئی، مسلم ایجوکیشنل کانفرنس اسلامیہ کالج پشاور، علی گڑھ یونیورسٹی، دارالمصنفین اعظم گڑھ، ندوۃ العلماء عربی کالج دہلی، غرض ایسا کوئی ادارہ نہیں تھا جس کی دل کھول کر مدد نہ کی گئی ہو۔ ان کی مالی اعانت کا دائرہ بغداد شریف، نجف اشرف، کربلا معلیٰ اور دیگر مقامات مقدسہ تک پھیلا ہوا تھا۔ مقامات مقدسہ کی نگہداشت کے لیے سعودی حکومت کو مستقل امداد بھیجی جاتی تھی۔ نظام دکن 24 فروری 1967 کو 80 سال کی عمر میں فوت ہوئے تو ان کی سلطنت سکڑ کر صرف 5 بوسیدہ محلوں تک محدود رہ گئی تھی۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو پورے حیدرآباد میں کوہرام مچ گیا۔ ایک اندازے کے مطابق ان کے جنازے میں 5 لاکھ لوگ شریک ہوئے تھے۔ تو ناظرین گرامی، حیدرآباد میں رہنے والوں، حیدرآباد سے وابستگی کا اظہار کرنے والے، تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے احباب، کیا آپ اپنے اس نظام حیدرآباد میر عثمان علی خان کے بارے میں جانتے کہ کتنے امیر تھے؟ دراصل آج تاریخ کو توڑا مروڑا جا رہا ہے۔ جن کے اپنے اثاثے تھے، جن کی اپنی محنتیں تھیں، ان کو الگ انداز میں پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایسے میں اس طرح کی تحقیقی تاریخی باتیں عوام کے سامنے بہترین انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔